بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم اپنی کتاب کے پہلے چیپٹر کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے متعلق میں آپ کو اس لیکچر میں ٹاپک کے متعلق کلیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے مختصر سوال بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک لانگ کویسچنز میں سے ایک امپورٹنٹ لانگ کویسچن بھی ہے امتحانی نقطۂ نظر سے۔ اس کو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ اکثر امتحانات میں لانگ کویسچنز میں سے ایک لانگ کویسچن کی حیثیت سے پوچھ لیا جاتا ہے، اس لیے یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کا ہم ایک کویسچن بناتے ہیں اور اس کویسچن میں اس پورے ٹاپک کو ہم سمو لیں گے۔ کویسچن ہے، پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات کا مفصل جائزہ پیش کریں۔ اب یہاں میں ویسے تو آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہاں بھی کلیئر کر دوں کہ اس ٹاپک کو اس کویسچن کو کئی طریقوں سے اور مختلف الفاظ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ مثلا یہ کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ کیا میں پاکستان کے بعد نوزائیدہ ریاست کو جن ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا جائزہ پیش کریں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کویسچن یا وہی کویسچن جو سٹوڈنٹس نے تیار کر رکھا ہوتا ہے وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پوچھ لیا جاتا ہے، تو سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ صرف یہ نہیں، کوئی بھی ٹاپک الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اکثر پیپروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ کو ٹپس کے متعلق بہت زور سے کہا تھا، آپ کو بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ آپ ٹپس ضرور لیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اس میں آپ کو ان چیزوں کی کافی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ بہرحال اس میں ہماری مین ہیڈنگ بنے گی پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات۔ اس میں ہم مختصراً مختلف مشکلات کا ذکر کریں گے۔ ویسے کتاب میں تو یہ بہت زیادہ طویل ٹاپک ہے، میں آپ کو آپ کے کویسچن کے لیول پہ شارٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں اس طرح سے ہے کہ پاکستان کا ملک جب وجود میں آیا تو اس کو ابتدائی طور پہ کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اس طرح سے بھی کلیئر کروں گا کہ پاکستان کیونکہ ایک نیا ملک تھا، تو نئے ملک کی حیثیت سے بہت سارے مسائل و مشکلات تھے جو ابتدائی دور میں پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ ایک پرانا ملک جب آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے معاملات کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ایک پرانے ملک کا کچھ ٹکڑا الگ کر کے تقسیم کر کے نئے ملک کی حیثیت سے جب آزاد کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان ایک پرانا ملک تھا،
اس کو بنا بنایا دارالحکومت اور بہت ساری چیزیں ملی، وہ آزاد ہوا تو اس کو مسائل اتنے زیادہ نہیں پیش آئے جتنے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نامی کوئی ملک پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ بر صغیر کی تقسیم کر کے، یعنی ہندوستان کے ایک ٹکڑے کو الگ کر کے جو دو حصوں پر مشتمل تھا ان کو الگ کر کے بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی مشکلات قدرتی طور پر زیادہ تھیں، اور پھر ان تمام تر مشکلات میں ہندوستان کا رول بہت زیادہ منفی اور اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام مشکلات انتہائی شدت کے ساتھ موجود تھیں۔ اب وہ کیا تھیں؟ یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ ابتدائی مشکلات سے مراد کیا ہے، ابتدائی مشکلات ہوتی کسی ملک کے حوالے سے کیا ہیں۔ اب ہم ان مشکلات کا ون بائی ون ذکر کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے جو پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد پاکستان کو فیس کرنا پڑے۔ سب سے پہلا اور بڑا جو مسئلہ تھا، جو سب سے بڑی مشکل تھی، وہ تھا مہاجرین کی آمد اور آباد کاری۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، مہاجرین کی آمد اور آباد کاری۔ اب یہ اس طرح سے تھا کہ جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور بالخصوص صوبہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا، تو بہت سارے مسلمان بھارتی علاقوں سے پاکستان اور بہت سارے غیر مسلم آبادی جن میں ہندو اور سکھ شامل تھے، وہ پاکستانی علاقوں سے بھارت کی طرف نقل مکانی یا ہجرت کرنے لگے۔ یہ مسئلہ اس طرح سے بھی کافی شدید ہو گیا کہ 4 انتہائی متنازع اضلاع صوبہ پنجاب میں، گرداسپور، ہوشیارپور، فیروز پور اور جالندھر، قطعی طور پہ مسلم اکثریتی اضلاع تھے۔ ان اضلاع کو بھارت کے حوالے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہجرت کے مسئلے کو، مہاجرین کے مسئلے کو بہت شدید بنا دیا جائے، دیگر کئی مسائل میں شدت پیدا کرنے کے علاوہ۔ اگر یہ چاروں اضلاع پاکستان کے پاس ہوتے تو مہاجرین کا مسئلہ اتنا شدید نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کو اتنی زیادہ ہجرت بڑے پیمانے پر نہ کرنا پڑتی، بالخصوص مسلمان آبادی کو۔ لیکن بہرحال جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو بہت سارے لوگ حیران ہو گئے کہ جو ہے ان کے علاقے جو قطعی مسلم علاقے ہیں وہ کس طرح ہندوستان میں شامل ہو گئے۔ لیکن بہرحال ان کو فوری طور پہ اپنے علاقے چھوڑ کے پاکستان کی طرف چلنا پڑا۔ یہ لوگ کئی کروڑ کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا انسانی سمندر پاکستان میں داخل ہو رہا تھا، اور ہندو اور سکھ آبادی خاصی نسبتاً تھوڑی تعداد میں پاکستان سے جا رہی تھی۔ اب اس مسئلے میں مزید شدت اس طرح سے پیدا ہوئی کہ جو مسلمان پاکستان کی طرف آ رہے تھے ان کو راستے میں موجود ہندو اور سکھ آبادی نے دانستہ طور پہ حملوں کا نشانہ بنایا، یعنی وہ قافلے جن علاقوں سے گزرتے تھے ان علاقوں سے جو ہے مسلح لوگ آتے تھے اور ان قافلوں پر حملے کرتے تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچاتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کا سامان لے کر بھاگ جاتے تھے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر جو مقتولین تھے ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ تھی، جن میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اب یہ لوگ جو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، ان کو رہائش، خوراک اور روزگار کی سہولیات مہیا کرنا
حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب اس مقصد کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے گئے۔ ان لوگوں کے لیے خصوصی سرحدی علاقوں میں، پنجاب کے سرحدی علاقوں میں جن میں لاہور اور دیگر سرحدی شہر شامل تھے، بالخصوص لاہور کے شہر میں سرحدی علاقوں میں مہاجرین کے کیمپ بنائے گئے، جہاں ان کو عارضی رہائش مہیا کی جاتی تھی اور کچھ وقت کے بعد ان کو ان علاقوں کی طرف روانہ کر دیا جاتا تھا جہاں یہ جانا چاہتے تھے۔ اس طرح مہاجرین کی آباد کاری کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو زمینیں، جائیدادیں، مکانات، دکانیں وغیرہ ہندو اور سکھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آنے والے مسلمان مہاجرین کو دیے جائیں گے، اور جو سرکاری عہدے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پر آنے والے مسلمانوں میں سے مطلوبہ قابلیت پوری کرنے والے لوگوں کو تعینات کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ بھی طے کیا گیا کہ جو شخص ہندوستان میں جو کام کرتا تھا، جس شعبے میں ملازمت کرتا تھا یا جو بھی اس کا ذریعہ معاش تھا، اسے اسی شعبے سے منسلک کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار بھی کما سکے اور قومی ترقی میں کردار بھی ادا کر سکے۔ اس حوالے سے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا، جس میں قائد اعظم نے خود بھی چندہ دیا اور عوام سے بڑے پیمانے پر چندے کی اپیل کی گئی۔ قائد اعظم نے مہاجرین کے کیمپوں کا دورہ کیا، ان سے ملاقات کی اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ قائد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے دیگر بہت سارے رہنماؤں نے مہاجرین کے کیمپوں کی طرف توجہ کی۔ عوام نے بھی بڑے پیمانے پر مہاجرین سے اظہار ہمدردی کیا اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں مہاجرین کو رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔ اس طرح ابتدائی دور میں حکومت پاکستان عوام کے بھرپور تعاون سے بہت زیادہ مشکل سے اس مسئلے پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ابتدائی دور میں سب سے بڑے اور اہم مسئلے کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ ایک انسانی سمندر تھا جو مسلسل پاکستان میں داخل ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو خوراک اور رہائش کی اور طبی سہولیات مہیا کرنے کی فوری ضرورت تھی، اور اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو سہولیات مہیا کرنا حکومت کے بس کا کام قطعی طور پر نہیں تھا۔ یہ مسئلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ 1948 کے آخر میں اس میں نسبتاً کمی آ گئی اور یہ مہاجرین جو تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں 1949 تک پاکستان میں داخل ہوتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں انتظامی مسائل۔ نئے ملک میں انتظامیہ کا شعبہ قائم کرنا بہت زیادہ اہم تھا۔ انتظامی مسائل بڑے شدید نوعیت کے تھے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کراچی کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت کی حیثیت سے جو جانا جاتا تھا، تو صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی سے حیدرآباد منتقل کیا گیا اور کراچی میں مرکزی حکومت سے متعلقہ ضروری انتظامات کیے گئے تاکہ انتہائی ضروری نوعیت کے کام کیے جا سکیں اور معاملات ملکی کو شروع کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومتوں کے حالات بھی کافی زیادہ خراب تھے۔ انتظامیہ کے لیے سرکاری دفاتر
کی عمارات اور دیگر شعبہ جات کے حوالے سے بنیادی سہولیات بھی مہیا حکومت آسانی سے نہیں کر سکتی تھی۔ بنگال میں انتظامی مسائل انتہائی شدید نوعیت کے تھے، کیونکہ بنگال ہمیشہ سے ایک پسماندہ صوبہ رہا تھا۔ بالخصوص جو مشرقی بنگال تھا، جس کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا، وہ بڑا پسماندہ صوبہ تھا۔ وہاں مجموعی انتظامی صورتحال مغربی پاکستان سے کافی زیادہ خراب تھی۔ وہاں انتظامیہ قائم کرنا اور انتظام ملکی کو انجام دینا، اس کا آغاز کرنا ایک بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، جو بہت مشکل سے ہی پورا کیا گیا۔ بہت ساری غیر سرکاری عمارتیں ہنگامی طور پر حاصل کی گئیں، جہاں ضروری دفاتر قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ فوج کے متعلقہ جو دفاتر اور ادارے تھے، وہاں ہنگامی نوعیت کے انتظامات کیے گئے۔ اس طرح بالخصوص کراچی، لاہور اور ڈھاکہ کے شہروں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں اور انتظامی معاملات کو چلانے کے حوالے سے ابتدائی اقدامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انتظامی شعبے میں کام کرنے والے اعلیٰ افسروں اور ماتحت ملازمین کی ہر شعبے میں شدید کمی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ماتحت لوگوں کو جلدی ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ بھارت سے آنے والے مہاجرین میں سے بھی مختلف لوگوں کو ان کے متعلقہ شعبوں میں روزگار مہیا کیا گیا، تاکہ وہ تیز رفتاری سے قومی زندگی میں داخل ہو کر اپنا کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کے انتظامی مسائل بھی حل ہو سکیں۔ معمولی ترین سطح کے ملازمین سے لے کر اعلیٰ ترین افسران تک ہر محکمے میں کام چلانے کے لیے ملازمین کی شدید قلت تھی، جس کو بامشکل پورا کیا گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے اچانک چلے جانے سے بہت بڑا انتظامی خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ انتظامی مسائل میں اس طرح سے بھی شدت پیدا ہوئی کہ ہندو اور سکھ جاتے ہوئے بہت سارا سرکاری ساز و سامان یا تو پاکستان سے لے گئے یا اس کو ناکارہ بنا گئے تاکہ وہ قابل استعمال نہ رہے۔ اب جہاں سرکاری دفاتر کی عمارتیں بھی موجود تھیں، بالخصوص اگر ہم طبی شعبے کی مثال دیں تو جہاں ہسپتال وغیرہ موجود تھے بھی، تو ہسپتالوں میں ضروری مشینیں اور طبی آلات جو تھے وہ یا تو بالکل نہیں تھے اور یا ناکارہ حالت میں تھے۔ اب ایسی صورت میں ڈاکٹر اور دیگر متعلقہ جو شعبہ جات میں کام کرنے والا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ فعال کردار بالکل بھی ادا نہیں کر سکتا، جب بالخصوص ٹیسٹ وغیرہ لینے کا کوئی مناسب انتظام باقی نہ رہے۔ اس طریقے سے دیگر شعبہ جات سے متعلقہ جو حساس مشینری اور آلات تھے وہ یا تو غائب ہو گئے اور یا تباہ کر دیے گئے۔ اس طرح انتظامیہ کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوئیں۔ پاکستان میں انتظامی جو ڈھانچہ تھا وہ ہر شعبے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مثال کے طور پہ ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے گئے، کئی جگہ سے ریلوے لائنیں توڑ دی گئیں، اکھاڑ دی گئیں، راستے بند کیے گئے۔ اس طرح انتظامیہ کے لیے مختلف شعبہ جات میں شدید مشکلات پیدا ہوئیں۔ محکمہ ڈاک کے دفاتر پر حملے کیے گئے اور ڈاک کی دوسرے علاقوں تک ترسیل بھی شدت سے متاثر ہوئی۔ اب ایسے حالات میں انتظامی معاملات کی جو نوعیت ہے وہ انتہائی حد تک غیر تسلی بخش ہو جاتی ہے، اور ابتدائی ملک کی پاکستان ایک کیونکہ نیا ملک تھا، سو ابتدائی دور میں اس کی حیثیت اور زیادہ ان معاملات کی حیثیت
اور زیادہ پاکستان کی نئی ریاست کے لیے سینسیٹیو تھی یا پریشان کن تھی۔ آہستہ آہستہ معاملات میں بہتری پیدا کی گئی اور انتظامی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان نے اپنے وجود میں آنے کے فوراً بعد اور چند ابتدائی سالوں میں، یعنی اپنے وجود میں آنے سے لے کر اگلے چند سالوں تک انتظامی معاملات کو درست کرنے پر کافی زیادہ توجہ دی، اور آہستہ آہستہ جو نظم و نسق کا ڈھانچہ ہے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا گیا، جس میں حکومت اور عوام کا انتہائی مخلصانہ باہمی تعاون اور محنت سے کام کرنے کا جذبہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے، کیونکہ بہت سارے شعبہ جات میں رضاکاروں نے خدمات انجام دیں اور متعلقہ شعبوں کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے زندہ رکھا۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو مختصراً جو ہے وہ ہر چیز کے متعلق، اہم چیزوں کے متعلق کلیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے اثاثوں اور واجبات کی تقسیم کا مسئلہ۔ اثاثہ کہتے ہیں سامان کو، یعنی یہ طے پایا تھا کہ